اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اما بعد. گزشتہ ہماری گفتگو حروف غیر عاملہ کے متعلق تھی کہ گفتگو کو ہم نے صفحہ نمبر 100 تک پہنچایا اور صفحہ نمبر 100 پہ آ کر گفتگو منقطع ہو گئی، اور آج کی گفتگو صفحہ نمبر 100 سے حرف ربط عنوان بحث ہے، یہاں سے شروع ہو رہی ہے. حرف ربط میں ایک فا ہے، کہتے ہیں کہ فا حرفی است که بین دو جمله شرط و جواب می آید. فا وہ حرف ہے جو دو جملے یعنی شرط، جملہ شرطی اور جملہ جواب، ان دونوں کے جواب میں آتا ہے اور ان دونوں کے درمیان میں ایک رابطہ ایجاد کرتا ہے، ارتباط ایجاد کرتا ہے. مثال کے طور پر ان تعذبہم فإنہم عبادک، ان شرطیہ، ٹھیک ہے. تعذب فعل شرط اور یہ فعل شرط مجزوم ہے ان کے ذریعے سے، ان تعذب، کیونکہ ان پہلے گزشتہ گفتگو میں عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ دو فعلوں کو، دو فعل مضارع کو جزم دیتی ہے. چونکہ تعذب فعل ہے اور مؤنث کا صیغہ ہے، مذکر کا صیغہ ہے. ان تعذبہم مفرد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے. اگر تو ان کو، یعنی خداوند متعال سے خطاب ہے کہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو فإنہم عبادک، تو یہ سب کے سب بندے تیرے ہی ہیں، تیرے ہی بندے ہیں، تیرے عباد ہیں. تو فعل شرط مجزوم ہے ان کے ساتھ. ضمیر انت اس میں فاعل ہے، ہم کی ضمیر مفعول بہ کی ضمیر ہے. فا جو ہے یہ فا حرف ربط ہے. شاید مثال یہ فا ہے، فإنہم میں جو فا ہے اس کو کہتے ہیں حرف ربط. اچھا، ان حرف مشبہ بالفعل، ہم ضمیر انہم جو ہے، یہ ہم ضمیر اس میں ان ہے، محلاً منصوب ہے کیونکہ ان کا اسم منصوب ہوتا ہے. عبادو خبر ان ہے چونکہ ان کی خبر مرفوع ہوتی ہے. اور کاف جو ہے یہاں عبادو کا میں کاف جو ہے یہ مضاف ہے چونکہ عباد مضاف ہو رہا ہے ماں باپ کی جانب. جملہ انہم عبادو کا جواب شرط ہے. خود فعل شرط کیا ہے؟ ان تعذبہم، ان حرف شرط، تعذبہم فعل شرط، فإنہم عبادو کا جواب شرط، اور یہ جواب شرط محلاً مجزوم ہے، در محل جازم ہے. یہ گفتگو یہاں تک ختم ہوتی ہے. اب گفتگو نون وقایہ کے بارے میں ہے. معنی کیا ہے نیچے نون وقایہ؟ یہ وقایہ خود کیا ہے؟ وقایتی سے ہے، وقین و وقایتن، تقوی بھی اسی سے ہے. وقی کہتے ہیں کہ حفظ کرنے کے معنی میں ہے اور کسی کو محفوظ رکھنے کے معنی میں ہے، سنبھالنے کے معنی میں ہے، بچانے کے معنی میں ہے. اس نون کا فائدہ یہ ہے کہ کلمات ایک دوسرے سے مشتبہ نہیں ہوتے ہیں. کلمات کو ایک دوسرے سے مشتبہ ہونے سے بچاتا ہے، یہ روکتا ہے. مثال کے طور پر ضربنی میں اگر یہ نون نہ ہو تو ضربی کے ساتھ مشتبہ ہو جائے گا کہ جو اسم اضافہ ہو رہا ہے ضمیر متکلم کی طرف، حال ہی کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے مجھے مارا. یہ معنی ہوگا ضربی یعنی میری مار یا میرا مارنا. جس طرح مثلا ضربتو علی یوم الخندق کے ضربت اور ضرب یہ دونوں مصدر ہیں. خوب، یہ تو بس انہوں نے وقایہ کے بارے میں یہاں جو انہوں نے ذکر کیا ہے یہ تو حاشیے میں گفتگو تھی. اب خود متن میں نونیس کے در بعضی موارد آخر اسم فعل و یا حرف متصل بھی شود. نون وقایہ وہ نون ہے جو کچھ مقامات میں، کچھ جگہوں پر اسم کے یا فعل کے یا حرف کے آخر میں متصل ہو جاتا ہے، آ کر ملتا ہے، ملحق ہو جاتا ہے.
البتہ متصل ہونا بہتر ہے کیونکہ الحاق ہمیشہ پیچھے سے ہوتا ہے، اتصال آگے سے. خبر یہ چونکہ وسط میں آ رہا ہے، ایسا سمجھیں کہ دو کلمہ کے درمیان میں واقع ہوتا ہے. خوب اکرمنی لدنی اننی قائم، یہ تمام مثال. اکرمنی میں اگر نون کو نہ پڑھیں تو کیا ہوگا؟ اکرمی. یہ کس سے اشتباہ ہو رہا ہے؟ اکرمی کا اشتباہ ہو جائے گا یعنی مفرد مؤنث مخاطبہ کی جانب. اکرم، اکرما، اکرمو، ٹھیک ہے. اکرمی یہ صیغہ چہاروں. حالانکہ میں کہہ رہا ہوں کہ اکرمنی، اکرم پہلا صیغہ ہے، نون وقایا ہے اور یا اس کے لیے متکلم ہے، یعنی تو میرا احترام کر. معنی یہ کیا بن جائے گا؟ جو اکرمی پڑھیں گے یعنی خطاب ہے مؤنث کو، مثلا اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے اکرمی، اے اہلیہ میری بیوی مثلا نامزد ہو تو میرا احترام کر. لدنی، 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 اننی. خوب اننی اگر ہو تو مثلا نون نہ پڑھیں انی بن جائے گا. یہ کس سے ہے؟ اننی اور انی. یہ مثالیں تھی نون وقایا کی کہ نون وقایا ان مثالوں میں لانا ضروری ہے. اگر نہ اس کو ذکر کیا جائے تو اشتباہ ہوتا ہے کسی اور صیغے سے. پھر آخر میں وہی جو ابتدا کتاب میں بیان کیا، سوالات اور تمرین ذکر کی گئی ہے. سوالات میں 5 سوال ہیں. سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ قد کی خصوصیات کو ذکر کریں، ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ حرف تعریف چیز، حرف تعریف کیا ہے. حروف تنبیہ رانام ببرید، حروف تنبیہ کو نوٹ کریں، لکھیں، بتائیں کون سے ہیں حروف تنبیہ. حروف مصدر سے مراد کیا ہے. 5واں سوال ہے نون وقایا کی تعریف کریں. یہ ابھی یعنی وہ نون ہے جو بعض جگہوں پر بعض مقامات میں اسم یا فعل یا حرف کے آخر میں متصل ہو جاتا ہے. ترکیب میں اب چونکہ طے یہی ہے کہ ترکیب یہ آپ کریں گے، اسی لیے ترکیب کو چھوڑ رہے ہیں، ہم آگے گفتگو کریں. ترکیب میں فقط جملے جو ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں اور تھوڑا سا اشارہ دے دیتا ہوں. نمبر 1 قد افلح المؤمنون. افلح فعل ہے، المؤمنون فاعل، قد اس پہ حرف تحقیق ہے. لکی لا یکون علی المؤمنین حرج. خب لام حرف جارہ ہے، کہ جو ہے حروف مصدر میں سے ہے. لا یکون اس کہ کے بعد ان مقدر ہے جو اس کو نصب دے رہا ہے. یا لا یکون یہ فعل ہے جو حرجن اس کے لیے اسم ہے، المؤمنین جار مجرور متعلق ہو کر خبر ہے اس کے لیے. اولم یکفہم ان انزلنا علیک الکتاب. یہ ان انزلنا یکفہم کے لیے فاعل واقع ہو رہا ہے، ہم اس کے لیے مفعول بھی ہے. علیک الکتاب متعلق ہے اسی کے، علی جار کاف مجرور، الکتاب مفعول بھی ہے انزلنا کے لیے. انزلنا علیک الکتاب، کتاب کو نازل کیا ہم نے آپ پر. تو الکتاب مفعول بھی ہے، علیک جار مجرور متعلق ہے انزلنا کے. خود انزلنا خبر ہے انا کے لیے، اور خود انا چونکہ حرف مشبہ بالفعل ہے، انا ہو جائے گا. یہ انا اسم اور خبر کے ساتھ مل کر فاعل ہے یکفی کے لیے. لم حرف جزم ہے. نمبر 4 قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنت الاولین. میں نے عرض کیا کہ ترکیب اس کی آپ نے کرنی ہے، فقط اشارہ دے رہا ہوں. قل حرف، یہ قل فعل امر ہے، انت کی ضمیر اس میں فاعل ہے، قال یقول سے ہے، قول کے مادے سے. قل فعل امر. للذین کفروا یہ لام حرف جار، الذین اس میں موصول، کفروا اس کے لیے صلہ، یہ متعلق ہے اس کے. قل کس کو کہہ دیا، کیا کہیں. ان ینتہو یہ مقولہ ہے اس کے لیے. ان ینتہو فعل شرط ہے، یغفر لہم یہ اس کے لیے جواب ہے. یغفر فعل مضارع مجہول ہے، لہم اس کے لیے جار مجرور متعلق ہے. ما اس میں موصول ہے جو نائب فاعل واقع ہو رہا ہے یغفر کے لیے. قد سلف فعل ہے،
قد حرف تحقیق سلف فعل ماضی یہ ماء موصول کے لیے صلہ ہے اور ماء موصول صلہ مل کر نائب فاعل ہے یغفر کے لیے، اور یغفر جواب ہے ان شرطیہ کے لیے. وَإِنْ يَعُودُوا یہ فعل شرط ہے، فقط یہ جواب شرط ہے، فا اس پہ داخل ہے، جس طرح گزشتہ اس میں مثال میں تھی فقط فقد فإنهم عبادك کا مثال دیں نا، وہ فا ہے یہاں بھی. وَإِنْ يَعُودُوا یہ فعل شرط، فقط سنت مزد سنت الاولین یہ اس کے لیے فاعل فعل فاعل، اور سنت اضافہ اور الاولین کی جانب پر سنت الاولین یہ مضاف اور مضاف الیہ فاعل ہے مزد کے لیے، اور مزد پر جو قد ہے یہ قد پر یہ قد حرف تحقیق ہے، قد پر جو فاعل اس کو فاعل ربط کہتے ہیں. الاو ان حزب اللہ هم المفلحون، الاو حرف تنبیہ، ان حرف مشبہ بالفعل، حزب اللہ حزب مضاف اللہ مضاف الیہ، یہ اسم ان ہے، ہم مبتدا المفلحون خبر، مبتدا خبر یہ پورا جملہ خبر ہے ان کے لیے. قال الصادق علیہ الصلاۃ والسلام، یہ قال الصادق قول ہے مقولہ ہے، یہ ما بعد یعنی محل منصوب ہے. یتمنى فی زمانہ الصغیر ان یکون کبیرا، زمان امام عصر میں، دوران امام عصر میں صغیر اور بچہ چھوٹا انسان جو کودک ہے وہ آرزو کرے گا، تمنا کرے گا اس کی کہ ان یکون کبیرا کہ بڑا ہو جائے، والکبیر ان یکون صغیرا اور کبیر شخص یہ آرزو کرے گا کہ چھوٹا رہے. کیوں؟ اس کی وجہ جو تھوڑی سی نیچے بیان کی ہے، وہ اس لیے چونکہ چھوٹے کا یہ کہنا آرزو رکھنا یہ اس کی تمنا کہ میں بڑا ہو جاؤں یہ نیچرلی طبیعی فطری چیز ہے. کیونکہ اگر بڑا ہوگا تو امام عصر کی صحیح سے خدمت کر پائے گا، صحیح سے مدد کر پائے گا، نصرت کر پائے گا. اور بڑا جو ہے وہ چھوٹے ہونے کی کیوں خواہش کر رہا ہے؟ یہ اس لیے شاید ہو کہ ظاہر ہے جب چھوٹا ہوگا تو ایسا ایسا بڑا ہوگا نا، بڑا ہو جائے گا تو یعنی یہ عرصہ زیادہ امام کی خدمت میں رہے گا. اسی وجہ سے بڑا یہ آرزو کرے گا کہ چھوٹا ہو جائے تاکہ بچپن سے زیادہ عرصہ امام کے ساتھ گزارے، اور اس کی وجہ بھی بیان کی گئی. تو پس یہ یتمنا فی زمانہ الصغیر، یہ تمنا فعل ہے اور فی زمانہ متعلق ہے اس کے، الصغیر فاعل ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے، کیا تمنا کرے گا؟ یہ مفعول ہے، ان یکون کبیرا، ان ناصبہ یکون فعل یا فعل ناقصہ میں سے، یکون میں ضمیر ہوا کہ اس کے لیے اسم ہے، کبیرا اس کے لیے خبر، یہ مفعول بھی ہے یہ تمنا کے لیے. والکبیر بھی اسی طرح ہے، یہ پورا مفعول ہے اس کے لیے عطف کے ذریعے سے، اور خود یتمنا فعل فاعل اور مفعول. البتہ یتمنا فی زمانہ ان یکون کبیرا، تمنا کرے گا کہ امام کے زمانے میں، کون تمنا کرے گا؟ الصغیر، یہ فاعل ہے اس کے لیے، ان یکون کبیرا یہ مفعول، فعل فاعل مفعول اور متعلق مقولہ ہے قول کے لیے محل منصوب ہے. وقال الباقر علیہ السلام واللہ، اللہ کی قسم، لتمیزن، تمہیں جدا کیا جائے گا، ولتمحصن، واللہ لتغربلن كما يغربل الزوان من القمح. نیچے فارسی میں ترجمہ لکھا ہے، رجوع کریں انشاءاللہ. ہماری گفتگو اب تک ہماری گفتگو تھی عامل اور غیر عامل میں، یعنی کچھ ایسے حروف تھے جو عمل کر رہے تھے، کچھ ایسے حروف تھے جو عمل نہیں کر رہے تھے. اس سے پہلے انہوں نے فعل کے بارے میں بیان کیا کہ اقسام فعل کون سے ہیں اور فعل کی قسمیں کون سی ہیں، افعال ناقصہ، مقاربہ وغیرہ کو وہاں ذکر کیا. اب آخر میں بیان کر رہے ہیں اسمہ عامل. یہ صفحہ نمبر 102 پر عنوان ہے. اس عنوان میں جن سے بحث کیا جائے گا وہ یہ ہیں. سب سے پہلے اسم فاعل، اسم مفعول، مصدر، یہ تین، اسم تفضیل، اسم مبالغہ، صفت مشبہ، یہ تین 6، اسم شرط 7، تمیز میں عامل 8، مضاف 9، اسم فعل 10.
یہ مجموعاً 10 ہیں جن کو اسمہائی عامل یا اسماء عامل کے نام سے یاد کر رہے ہیں. البتہ اسم فاعل اسم مفعول وغیرہ میں بہتر طریقے سے یہ بحث نحوین میں واضح کی گئی ہے. جو یہاں بیان ہے میں وہ عرض کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اسم فاعل اسمیس کی بر حدث بریکٹ میں لکھا ہے معنی یہ قائم بغیر بریکٹ بند و فاعل عن بر وجہ حدوث بریکٹ میں حدوث کے معنی کیے ہیں کیا یعنی عدم ثبوت دلالت. اسم فاعل وہ اسم ہے جو ایک ایسی معنی پر دلالت کر رہے جو معنی ایسے معنی پر دلالت کر رہے جو معنی قائم بالغیر ہوتی ہے قائم بذات نہیں ہے ہمیشہ حدث ہے اور خود اس حدث کا فاعل اس پر بھی یہ اسم فاعل دلالت کرتا ہے لیکن علی وجہ الحدوث یہ اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ صفت مشبہ سے خارج ہو جائے کیونکہ علی وجہ ثبوت ہوتا ہے وہاں. اسم فاعل ہر فعل کا جو اسم فاعل ہے فعل لازم ہے تو ظاہر اس کا فعل ہوگا اس کا اسم فاعل ہے فعل متعدی ہے تو اس کا بھی فاعل ہے تو جو فعل ہے اس کا فاعل بھی وہی عمل کرے گا جو فعل کرتا ہے. فعل لازم سے جو اسم فاعل بنے گا وہ فعل لازم والا ہی عمل کرے گا اور فعل متعدی سے جو اسم فاعل بنے گا وہ فعل متعدی والا عمل کرے گا. یعنی اگر فعل ان لازم بود اسم فاعل ان نیز لازم است اگر اس کا فعل لازم تھا تو اس کا فاعل بھی لازم ہوگا اسم فاعل اور اگر فعل متعدی تھا تو اس کا اسم فاعل بھی متعدی ہوتا ہے. مثال نمبر 1 زید قائم ابوہ ترکیب کریں زید مبتدا قائم خبر ابو مضاف ہو مضاف الیہ ٹھیک ہے یہ فاعل ہے کون سا ابو ہو فاعل ہے قائم کے لیے قائم کیا ہے اس میں فاعل قام یقوم یہ کیا ہے ایک فعل لازم سے ہے اس میں فاعل لذا فاعل کو رفع ہی کرے گا. لذا آپ نے ابو کو دیکھا نا ابو کو رفع کون کر رہا ہے ابو اسماء ستہ مکبرہ سے ہے ابو کو قائم رفع کر رہا ہے. بے مثال نمبر 2 زید ضارب ابوہ بکرن اب یہاں دیکھ رہے ضارب چونکہ ضرب یضرب سے ہے یضرب سے ہے لہذا چونکہ یضرب ضرب وغیرہ فعل لازم نہیں ہے متعدی ہیں تو ابوہ کو رفع کے علاوہ بکرن کو نصب بھی دے رہے ہیں. ترکیب کریں زید مبتدا ضارب خبر اب فاعل ہے ضارب کے لیے اور مضاف ہو رہا ہے ہو مضاف الیہ ہے بکرن مفعول بھی ہے اس کے لیے. بس یہ پورا ضارب ابوہ بکرن یعنی اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر خبر ہے زید مبتدا کے لیے. مثال نمبر 3 زید معطن امرا درہما زید عطا کرنے والا ہے امر کو درہم زید مبتدا معطن اس میں فاعل یہ ہوا کی ضمیر ہے اس میں جو اس کے لیے فاعل واقع ہو رہا ہے اور خود معطن ترکیب میں خبر ہے اس زیدن کے لیے امرن اس کے لیے مفعول اول ہے درہمن اس کے لیے مفعول دوم ہے. یہ اس میں فاعل اپنے فاعل جو کہ ضمیر ہے فاعل کی ہوا کی اور دونوں مفعول یعنی امرن و درہمن جو کہ دونوں مفعول ہیں اس کے ان سے مل کر یہ خبر ہے زید مبتدا کے لیے جملہ اس میں خبر ہے. یہاں دو تذکر دے رہے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھیں اس میں فاعل یا تو اپنے فاعل کی طرف اضافہ ہوتا ہے یا اپنے مفعول کی طرف اضافہ ہوتا ہے. اگر اپنے مفعول کی طرف اضافہ ہو یعنی اس میں فاعل اپنے مفعول کی جانب اضافہ ہو تو اس وقت خود فاعل کو مرفوع ذکر کیا جائے گا. اگر فاعل کی طرف اضافہ ہو تو مفعول بھی کو منصوب ذکر کیا جائے گا. کہتے ہیں کبھی اس میں فاعل مفعول کی اپنے مفعول کی جانب بھی اضافہ ہوتا ہے جس طرح زید ضارب بکرن بکر مفعول تھا یہ مفعول کی طرف اضافہ ہے. زید مبتدا ضارب مضاف اور خبر ہے ضمیر ہوا اس میں ضارب میں فاعل ہے اور بکرن مضاف الیہ ہے. یہ در اصل مفعول ضارب تھا کیونکہ اصل عبارت یہ تھی زید ضارب بکرن بکرن کو چونکہ مفعول کی طرف اضافہ کر دیا. البتہ یہاں اور مسائل ہیں جو اس کو بیان نہیں کہ مثلا اس میں فاعل کبھی عمل کرتا ہے دو شرط پائے جائیں تو
سب سے پہلے شرط کہ حال یا استقبال کی معنی دے. حال و استقبال کی معنی میں نہیں ہوگا تو عمل نہیں کرے گا. فعل ماضی کے معنی ہوگا عمل نہیں کرے گا. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ 6 چیزوں پر اعتماد کرتے ہوئے عمل کرے گا. یعنی یا تو اس میں فاعل سے پہلے مبتدا ذکر کیا جائے جس کے لیے خبر واقع ہو، جس طرح یہ مثالیں تھی، یا اس سے پہلے ایک فعل ذکر کیا ہے جس کے لیے یہ فاعل بنے. بس ہم مبتدا پہ عمل کرتے ہوئے، خبر پہ عمل کرتے ہوئے اور ذوالحال پہ اعتماد کرتے ہوئے میں نے عرض کیا کہ یہ اچھی تفسیر جو ہے اس کی آپ اس مختصر سی کتاب میں ملاحظہ فرمائیں گے. اس کو یوں بیان کیا ہے یہاں، اس میں فاعل جب حال اور استقبال کی، حال یا استقبال کی معنی میں ہو تو عمل فعل معروف نہیں کنا، تو فعل معلوم والا عمل کرتا ہے. بشرط آن کے اعتماد کرنے باشد بل لفظی کے پیش از او باشد، اس شرط پہ کہ اس سے پہلے ایک لفظ ہو جس پر یہ اعتماد کرتا ہوا عمل کرے. وہ لفظ کون سا ہو سکتا ہے؟ یا مبتدا ہو سکتا ہے جس طرح یہ مثال بیان کی. دوسرا لفظ یا وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ فعل لازم ہو زید قائم ابوہ، یا فعل متعدی ہو زید ضارب ابوہ امرن، یہ مثالیں ہو چکی ہیں اس کتاب میں پہلے. یا موصوف ہو مررت برجلین ضاربین ابوہ بکرن، ضاربین رجلن کے لیے صفت ہے. یہ ضاربین برجلین پہ اعتماد کرتے ہوئے ابوہ کو رفع دے رہا ہے، بکرن کو نصب دے رہا ہے. یا موصول پہ جاءنی القائم ابوہ، جاء فعل نون وقائے عائد متکلم الذی، ٹھیک ہے. اس میں فاعل یا اسم مفعول اگر برجع الف لام ہوتا ہے الذی کے معنی میں ہوتا ہے. القائم یہ اسم فاعل ہے، ابوہ اسی القائم کے لیے کیا ہے؟ فاعل واقع ہو رہا ہے. اور پورا قائم اپنے فاعل سے مل کر صلہ ہے الف لام کے لیے جو ہے. جاءنی الضارب ابوہ امرن، اس مثال میں دیکھیں جاء فعل نون وقایہ یا متکلم مفعول بہ ہے اس کے لیے، الضارب فاعل ہے جاء کے لیے، اور یہ خود اس میں فاعل ہے. یعنی الضارب فاعل بھی ہے اور اس میں فاعل بھی ہے. فاعل ہے چونکہ جاء کے لیے یہ فاعل واقع ہو رہا ہے، اور اس میں فاعل ہے چونکہ ضارب پر وزن پر ہے اور الف لام اس پر یہ آیا ہے. اس الف لام پہ اعتماد کرتے ہوئے ابوہ کو رفع دے رہا ہے اور امرن کو نصب دے رہا ہے. یا ذوالحال پہ اعتماد کرتے ہوئے جیسے جاءنی زید راکبا غلامہ فرسن، یا حمزہ استفہام پہ اعتماد کرتے ہوئے جیسے اضارب زید امرن، یا حرف نفی ما قائم زید. آخر میں کہتے ہیں کہ وہ یعنی ہمان عمل کے قامہ و ضرب می کرد قائم و ضارب کرد. اس کی اچھی تفسیر اس نے خود بیان کی تھی کہ اس میں فاعل ہر فعلی ہمانند فعل خود عمل بھی کنند، یعنی اگر وہ فعل لازم تھا تو اس میں فاعل اس کا بھی لازم ہوگا، اگر وہ متعدی تھا اس میں فاعل بھی متعدی ہوگا. تو دیکھیے اس نے جو مثالیں دی اور وہ اعتماد کی شرائط بیان کی اور معنی کے حساب سے یہ سب بیان کیا. یہ بہتر بیان ہے اس سے جو یہاں ذکر کیا گیا ہے. اب آتے ہیں اس کے بعد اس میں مفعول کے بارے میں. تو اس میں مفعول کے بارے میں بھی جو بحث ہے اس کتاب میں بہتر ہے اس سے. اس میں یہاں بیان کرتے ہیں صفحہ نمبر 103 پر اس میں مفعول کلمہ است کے بر حدث مفعول عن دلالت میں. اس میں مفعول وہ کلمہ ہے جو حدث اور اس حدث کے مفعول پر دلالت کرتا ہے. تو وہ کلمہ ہے جو حدث اور وہ مفعول عن اور اپنے مفعول پر دلالت کرتا ہے. اس میں مفعول ہر فعلی مانند فعل مجہول خود عمل نہیں کنند. اس نے وہاں کہا تھا نومر میں کہ فعل معروف والا عمل کرتا ہے اس میں فاعل میں. یہاں کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ فعل مجہول والا عمل فعل مجہول کند. یہاں کہتا ہے فعل مجہول خود عمل نہیں کند، یعنی نائب فاعل نہیں گرد، یعنی اسے نائب فاعل کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر زید المضروب، زید المبتدا
مضروب خبر، ہوا کی ضمیر فاعل ہے اس کے لیے. مثال نمبر 2، زید معتان، معتین اس میں فاعل، معتا اس میں مفعول، غلامہ یہ اس کے لیے نائب فاعل ہے اور درہمن اس کے لیے مفعول ہے. ترکیب کریں، زید مبتدا، معتن خبر اور غلام نائب فاعل و مضاف اور ہو مضاف الیہ، درہمن دو مفعول ہے اس کے لیے. بس وہ نائب فاعل مفعول اول، یہ درہمن مفعول دوم. لیکن اس کتاب میں جو ہے وہ اس میں بہتر بیان کیا گیا ہے. دیکھیے وہ یہ ہے کہ اس میں مفعول بمعنی حال و استقبال، یہاں معنی کے اعتبار سے بیان کر رہا ہے، جو اساسی شرط ہے اس کے لیے، جو یہاں ذکر نہیں ہے، نہ اس میں فاعل میں ہے نہ اس میں مفعول میں ہے. بشرط اعتماد مذکور، یعنی وہی مبتدا پہ اعتماد ہو، موصول پہ اعتماد ہو، موصوف پہ اعتماد ہو، اور آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ ذوالحال پہ اعتماد ہو، حمزہ استفہام پہ اعتماد ہو، حرف نفی وغیرہ پہ اعتماد ہو. یہ 6 چیزوں پہ اعتماد کرتے ہوئے اس میں مفعول بھی فعل مجہول والا عمل کرتا ہے. اچھا، اب اس کی مثالیں ہیں بہت زیادہ، اس نے تھوڑی سی مثالیں کم لکھی ہیں، آپ اس کو زیادہ کر سکتے. زید مضروب ابوہ وامر معتن غلامہ درہمن، یہ مثال وہاں بھی ہے یہاں بھی. لیکن یہ جو مثال ہے بکر معلوم ابنہ فاضلا وخالد مخبرا ابنہ عمرا فاضلا. اب دیکھیں یہ اضافہ کر دیا اس نے. زید مضروب ابوہ، زید کے باپ کو مارا گیا، ٹھیک ہے. امرون معتن غلامہ درہمن، ٹھیک ہے، امر کے غلام کو درہم عطا کیے گئے. وبکر معلوم ابنہ فاضلا، اور بکر کا فرزند یعنی جانا گیا ہے کہ ابنہ فاضل، کہ وہ اس کا بیٹا جانا گیا ہے، اس کا بیٹا کہ فاضل ہے. وخالد مخبر ابنہ امرا فاضلا، اور خالد کے بیٹے کو خبر دی گئی ہے کہ امر فاضل ہے. پھر آگے کہتا ہے ہمان عمل کے ضربا و اعطیا و علما و اخبر میکنن، میکرد مضروب و معطا و معلوم و مخبر میکنن. یہ بحث یہاں تک. اب آتے ہیں مصدر کی طرف. مصدر اسمی است کہ بر حدث دلالت میکنن. مصدر ایسا اسم ہے جو حدث پر دلالت کرتا ہے. حدث کی معنی بیان کی، یعنی وہ معنی جو قائم بالغیر ہو، وہ فعل از آن گرفته می شود. خب البتہ اس میں اختلاف ہے کہ آیا مصدر اصل ہے یا فعل اصل ہے. اس مطابق کہ مصدر اصل ہے، فعل اس سے لیا جاتا ہے. مصدر ہر فعلی همانند فعل خود عمل می کند. خب ہر فعل کا مصدر اس فعل کی طرح عمل کرتا ہے، و در صورتی کہ فعل آن لازم باشد، اگر مصدر کا فعل لازم ہو، بفاعل خود اضافه می شود، وہ اپنے فاعل کی جانب اضافہ ہوگا. اگر فعل ان متعدی باشد، بفاعل اضافه شده اور اس کا مفعول ذکر کیا جائے گا. مثال کے طور پر عجبت من ضرب زید عمران، ترکیب. اگر عجبت فعل و فاعل، من حرف جار، ضرب یہ مصدر ہے، اضافہ ہو رہا ہے زید کی جانب، زید اس کے لیے فاعل ہے، امرن مفعول بھی ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو بس امرن مفعول بھی، زیدن لفظاً یہ مجرور ہے، محلاً مرفوع ہے. ضرب من حرف جارہ کی وجہ سے مجرور ہے. بس ضرب اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر مجرور ہے من جارہ کے لیے، اور من جارہ اپنے مجرور سے مل کر عجبت کے لیے متعلق ہے. اس میں تفصیل وہ اسم ہے کہ بر موصوف و زیادی وصف آن بر موصوف دیگر دلالت ہے. یعنی ایسا سمجھے کہ دو موصوف ہیں جس میں ایک صفت پائی جا رہی ہے، لیکن ایک میں وہ صفت زیادہ ہے، دوسرے میں نسبتاً کم ہے، تو وہاں اس میں تفضیل استعمال کیا جاتا ہے. البتہ یہ ایک اس کی صورت ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسا مطلق افضلیت ثابت کرنے کے لیے اس میں تفضیل کو استعمال کیا جاتا ہے، اگرچہ اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہ ہو یا اصلا وہ صفت دوسرے میں پائی ہی نہ جائے. مثال آپ کہتے ہیں اللہ اعلم، اللہ کے لیے جب اس میں تفضیل استعمال کرتے ہیں تو کیا مقصد کہ اللہ کے مقابلے میں علم ہے؟
نہیں. خب یا مثلا جب آپ کہتے ہیں کہ مثلا فرض کریں امیر المومنین کے بارے میں جب آپ کہتے ہیں کہ علی افضل الصحابہ، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ امیر المومنین اس صفت میں منفرد ہیں، افضلیت کی صفت اور میں نہیں ہے. بہرحال اس میں تفضیل مانند فعل عمل بھی کند، اس میں تفضیل بھی فعل کی طرح عمل کرتا ہے. وفاعل ان غالباً ضمیر مستتر، اور اس کے لیے فاعل غالباً ضمیر ہے جو اس میں پوشیدہ ہوتی ہے. مثال نمبر 1، ترک الذنب اہون من طلب التوبہ، گناہ کا چھوڑ دینا، ترک کر دینا آسان ہے تو توبہ طلب کرنے سے. یعنی مشکل ہے، جب انسان سے گناہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ توفیق حاصل ہونا کہ توبہ کرے بہت کم میسر ہوتا ہے. لہذا امیر المومنین نے اس مطلب کو ان الفاظ میں بیان کیا کہ گناہ کا ترک کر دینا یہ بہت زیادہ آسان ہے اس سے کہ توبہ طلب کرے. توبہ کا طلب کرنا مشکل ہے لیکن خود چھوڑ دینا گناہ کا آسان ہے. ترک و مبتدا اور مضاف ہے، الذنب مضاف ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے. اہون یہ اس میں تفضیل ہے، زیادہ آسان، ہون سے ہے. اس میں ضمیر ہے ہوا کی جو فاعل ہے، من حرف جار طلب مجرور و مضاف، جار و مجرور متعلق اہون کے التوبہ مضاف ہے اس کے لیے. مثال نمبر 2، قال ربی اعلم بما تعملون. قال فعل، اس میں ضمیر ہے فاعل، رب مضاف اور یا مضاف الیہ یہ مبتدا، اعلم خبر اسی ربی کے لیے، چونکہ رب کو ہم نے مبتدا کر دیا، ربی مبتدا. البتہ یہاں کہتے ہیں کہ مثلا رب مبتدا ہے، خود رب تو مبتدا نہیں ہو سکتا چونکہ نکرہ ہے. اگر یا متکلم کی طرف اضافہ نہ ہو تو مبتدا بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا. بس یوں کہیں کہ ربی مضاف و مضاف الیہ دونوں، اب یہ معرفہ ہے، اب بن سکتا ہے مبتدا. خب باہر پہ جارا ما اس میں موصول در محل جر، محل جر میں ہے. تعملون فعل و فاعل، یہ تعملون فعل و فاعل صلہ ہے اسی ما موصول کے لیے. پورا یہ ربی اعلم بما تعملون محل نصب میں ہے، اس لیے چونکہ قال کے لیے مفعول بھی ہے، مقولہ واقع ہو رہا ہے. سوالات اور تمرین ہے، ایکسرسائز ہے. سوالات میں فقط 2 سوال کر رہے ہیں کہ اس میں فاعل اور اس مفعول کو تعریف کرتے ہوئے ہر ایک کی شرح بیان کریں، تفسیر اور تشریح بیان کریں. نمبر 2، مصدر اور اس میں فاعل اس میں تفضیل کی تعریف کرتے ہوئے ہر ایک کی توضیح، ہر ایک کے متعلق توضیح بیان کرتے ہیں، ہر ایک کو وضاحت سے بیان کریں. بے ترکیب الیس اللہ بکاف عبدہ، میں صرف یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کافن اس میں فاعل ہے، ٹھیک ہے، عبدہ اسی کے لیے مفعول ہے، اور کافن میں ضمیر ہے ایک جو اس کے لیے فاعل واقع ہو رہا ہے. عبدہ مضاف اور مفعول ہے ہو مضاف ہے. قال اراغب انت، البتہ یہاں یہ بھی بیان کر دوں کہ راغب جو ہے اس میں فاعل ہے، حمزہ استفہام پر اعتماد کرتے ہوئے عمل کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. کل نفس، کل مضاف، نفس مضاف الیہ، ذائقۃ الموت اس کے لیے خبر ہے اور وہ مبتدا. ثم الینا ترجعون، ثم حروف عطفہ میں سے ہے، الینا جار مجرور، یہ متعلق ہے ترجعون پہ جو مؤخر ہے. شاید مثال کیا ہے؟ ذائقہ، ذائقۃن، یہ ذائقون، ذائقان، ذائقون، ذائقۃن، یہ اضافہ ہو رہا ہے الموت کی جانب. ان ینصرکم ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو فلا غالب لکم، تو تم پر کوئی بھی غالب نہیں آ پائے گا، ہمیشہ خود غالب رہو گے، دوسرا ہمیشہ مغلوب رہے گا. شاید مثال کیا ہے؟ غالب ہے، اس میں فاعل ہے. فقالوا ابنوا علیہم بنیانا ربهم اعلم بهم، شاید مثال اعلم ہے جو کہ اس میں تفضیل ہے. اور پھر قال اور مقولہ اور قول یا خود دیکھ لیں.
العلم خیر من المال، خیر اس میں تفضیل ہے جس کا استعمال من کے ذریعے ہے، اور یہاں اس نے بیان نہیں کیا کہ اس میں تفضیل کا استعمال کا طریقہ یا الف لام کے ساتھ ہے یا من کے ذریعے سے، یا اس میں تفضیل یا تو الف لام کے ساتھ ہوئے افضل القوم، ٹھیک ہے، یا الف لام کے ساتھ ہوتا ہے، الف لام کے ساتھ ابھی مثال دی، یا من کے مثلا یہ افضل من عبادت العابد یا العلم خیر من المال، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ، یا اس میں تفضیل کا استعمال اضافت کے ساتھ ہے، افضل القوم ایک خود الف لام ہو اس پر یا من کے ساتھ استعمال ہو۔ البتہ اس بحث کو بھی یہاں ذکر کیا گیا ہے، اور اتفاق سے اس میں تفصیل میں سب سے پہلا مسئلہ انہوں نے یہی بیان کیا ہے، کہتے ہیں استعمال او بس وجہ بمن، جس طرح زید افضل من امر، یا بے الف لام جیسے جاءنی زید الافضل، یا اضافت کے ساتھ افضل القوم۔ خوب کہتے ہیں عمل او در فاعل باشد و ان ہوس، افضل القوم افضل عمل کر رہا ہے ایک ضمیر میں جو اس خود افضل میں موجود ہے۔ خوب اس کے بعد کیا ہے، نوم العالم افضل من عبادت العابد۔ دیکھیں اہل علم کی کتنی اہمیت ہے، اگر واقعا وہ اہل علم ہو تو عالم کی نیند عابد کی عبادت سے افضل اور برتر ہے۔ اچھا، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مثلا عابد جو ہے وہ ویسے ہی ہے، نہیں، یعنی علم عالم اور عابد میں اگر مقایسہ کیا جائے تو یہ بہتر ہے اس سے۔ نمبر 8 اسألک خوف العابدین لک وعبادت الخاشئین، یہ حاشئین لکھا ہوا ہے، خا ایک نقطہ چاہیے جو کہ صحیح نہیں آیا، اس پر نقطہ لگا دیں، خاشعین لک ویقین المتوکلین علیک وتوکل المؤمنین علیک۔ اب یہاں دیکھیے آپ جو اس میں تفضیل ہے وہ کون سا ہے، اور خود اس کی ترکیب کیا ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں زیادہ تفصیل بعد میں بحث کریں گے۔ اسألک خوف العابدین لک وعبادت الخاشعین لک ویقین المتوکلین علیک وتوکل المؤمنین علیک۔ ترکیب کریں، ترکیب میں یہ کہ اسألک فعل فاعل مفعول بھی، خوف العابدین یہ اس کے لیے مفعول ہے، باقی عبارت اسی طرح ہے۔ اس میں مبالغہ، اس میں مبالغہ وہ اسم ہے جو کثرت حدث با فاعل اس کے دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے، بر کثرت حدث ہمراہ با فاعل آن دلالت می کند۔ اس میں مبالغہ وہ اسم ہے جو حدث کی کثرت پر اسی کے فاعل کے ساتھ، یعنی حدث کا جو فاعل ہے اس حدث کے فاعل کے ساتھ کثرت حدث پر دلالت کر رہا ہے۔ اس میں مبالغہ بھی مانند فعل خود عمل می کند، اپنے فعل کی طرح عمل کرتا ہے۔ وہ اگر فعل ان لازم بود بفاعل اکتفا کر دے، وہ اگر فعل ان متعدی بود بمفعول بنیازمند است۔ کہتے ہیں اگر اس کا فعل لازم تھا تو فاعل پہ اکتفا ہو جائے گی، اور اگر متعدی تھا تو فاعل کے علاوہ مفعول به کی بھی ضرورت ہے، نیازمند ہے۔ رحیم زید رحیم ابوہ عمرا، زید مبتدا رحیم یہ خبر ہے اس کے لیے، یہ چونکہ خود رحیم عمل کرے گا، جو ابوہ کو رفع دے رہا ہے وہ رحیم کی وجہ سے ہے، ابوہ مضاف اور مضاف الیہ فاعل ہے اس کے لیے، اور عمرا مفعول به ہے۔ کہتے ہیں کبھی کبھی اس میں مبالغہ اس میں اپنے مفعول کی طرف اضافہ ہوتا ہے، مثال وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، واو بحسب ما قبل، ان حرف مشبہ بالفعل، اللہ اس کے لیے اسم، علام خبر و مضاف،
اور فاعل ہے ہوا، فاعل الغیوب مفعول بھی اور مضاف واقع ہے. بس یہ جملے اسمیہ ہے. صفت مشبہ صفحہ نمبر 107 پر صفت مشبہ کی بحث ہو رہی ہے. صفت مشبہ میں یہ کہتے ہیں کہ صفت مشبہ وہ اسم ہے جو حدث اور صاحب حدث پر دلالت کرتا ہے. وہ ثبوت حدث برائے او دلالت بھی کرے، یعنی تین چیزوں پر، حدث پر، صاحب حدث پر اور ثبوت حدث اس صاحب حدث کے لیے. ان تین چیزوں پر، یعنی ایک تو حدث ہونا ضروری ہے، دوسرا اس حدث کو وجود میں لانے والا ضروری ہے، دو، تیسرا اس حدث کا ثبوت اور وجود ضروری ہے. صفت مشبہ اسمی، صفت مشبہ وہ اسم ہے کہ بر حدث و صاحب آن، حدث اور صاحب حدث و ثبوت حدث برائے او، اور صاحب حدث کے لیے یہ حدث ثابت ہونا، ان تین چیزوں پر دلالت کرتا ہے. صفت مشبہ فعل لازم سے لیا جاتا ہے، صفت مشبہ کو ذکر کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے صفت مشبہ کو مانند فعل لازم عمل بھی کناد. اس میں مبالغہ کو کہا کہ اب جس طرح کا فعل ہے اسی طرح سے عمل کرے گا. اس میں فاعل کے لیے بھی یہی کہا، اس میں مفعول کے لیے بھی یہی کہا، لیکن اس کے لیے کہہ رہے کہ چونکہ فعل لازم سے اس کو لیا جاتا ہے لذا فعل لازم والا ہی عمل کرے گا. یہاں تین مثالیں دی ہیں. نمبر 1 زید طاہر قلبہ، زید مبتدا، طاہر خبر، اور قلبہ اس کے فاعل ہے، قلب مضاف، ہو مضاف الیہ، فاعل ہے اس کے لیے. بس یہ کہ طاہر قلبہ دونوں مل کر خبر ہے، نہ یہ کہ طاہر تنہا. طاہر بغیر قلبہ کے فاعل زید کے لیے خبر نہیں ہو سکتا. طاہر قلبہ، قلبہ پر رفع کس نے دیا ہے؟ طاہر نے. زید حسن وجہہ، زید مبتدا، حسن خبر، وجہ فاعل اور مضاف ہے، اور ہو مضاف ہے اس کے لیے. بس وہ مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبر ہے. واللہ علیم بالظالمین، واو ما قبل کے مطابق اللہ مبتدا، علیم خبر، اور فاعل اس میں ہوا ہے جو مستتر ہے. بالظالمین جار مجرور متعلق ہے علیم. اس میں شرط صفحہ نمبر 107 کی آخری پیراگراف، اس میں شرط، اس میں شرط وہ کلمہ ہے کہ برسر دو جملے میں آئے، دو جملوں پر آتا ہے. ایک ہی اعراب شرط و دیگر نے جزا قرار دیا ہے، ایک کو شرط ایک کو جزا. بعضی از اسماء شرط عمل جازم میں دیں، بعضی از اسماء شرط جو ہیں جازم کا عمل دیتے ہیں، یعنی اسماء شرط میں کچھ ایسے ہیں جو جازم کا عمل دیتے ہیں. و اگر جملے شرط و جزا فعلیہ و مضارع باشند لفظا مجزوم میشوند. اگر البتہ اس بحث کو اگر وہاں ذکر کر دیتا تو وہ بحث بہتر ہو جاتی چیز. کہتے ہیں کہ اگر جملے شرط اور جزا فعلیہ ہو اور مضارع ہو تو لفظاً دونوں کو مجزوم ہونا چاہیے اور ہوتے ہیں. اگر فعل ماضی ہو و نیز اگر جملے جزا اسمیہ باشد محلاً، البتہ اس کی تفصیل پہلے بھی بیان کر چکا ہے. وہ کون کون سے اسماء شرط ہیں؟ اس نے کہا تھا کہ من ما مہما ایو حیثما انا اینما متا، یہ اسماء شرط ہے. بہرحال اس میں عوامل فی النحو، شرح عوامل فی النحو میں بہتر طریقے سے بیان کیا گیا اس مسئلے کو. اس نے جب جازم کو بیان کیا تو یہ بھی بیان کیا تھا ساتھ کہ انہیں شرطیہ اور کلمہ مجازات، کلمہ مجازات میں یہ سب ذکر ہوتے ہیں. من بر والدیہ برہ ولدہ، ہو کہتے ہیں کہ جو اپنے والدین سے احسان اور نیکی سے پیش آئے گا، اچھا سلوک کرے گا، بر والدین کرے گا، نیکی کرے گا والدین کے ساتھ، تو اس کی اولاد اس کے ساتھ نیک سلوک کرے گی. ترکیب من اس میں شرط، محلن مرفوع ہے، مبتدا، بر فعل، اور ضمیر اس میں ہوا کی فاعل جو جا رہی ہے من کی طرف. وفعل شرط در محل جزم است. والذی والدیہ، والدین، والدان، یہ تثنیہ ہے حالت رفع میں، والدین حالت نصبی اور جری میں. یہاں حالت نصبی میں ہے چونکہ مفعول ہے برہ کے لیے. والدین مفعول بہ و مضاف،
دراصل والدین بودے، انہوں نے بکایا اور اضافت کرنا چاہتے تھے ماں باپ کی جانب، ہو مضاف الیہ ہے. بر فعل جواب شرط و در محل جزم، ہو مفعول به. ولد ولدو فعل ولدو فاعل و مضاف ہے، ہو اس کے لیے مضاف الیہ. بس مجموعاً دو جملے شرط و جواب محل رفع میں واقع ہوئے ہیں اور برائے خبر مبتدا بھی باشن. یہ من کے لیے خبر ہے. البتہ کہتے ہیں یہاں دو قول دوسرے بھی ہیں، وہ یہ خبر جملے شرط اس، دو خبر جملے جواب اس. سوال یہ کہ من کو آپ نے یہ مبتدا قرار دیا نا من، تو اس کی خبر کہاں ہے؟ تو بس ایک قول کے مطابق من بر والدین یہ مبتدا ہے، برہ ولدہ اس کے لیے خبر ہے. اچھا بعض کہتے ہیں کہ نہیں، من مبتدا بر والدہ، بر فعل اس میں ضمیر ہوگا کہ فاعل، والدہ مفعول به، یہ بر والدہ خبر ہے من کے لیے. ٹھیک ہوا؟ بس تین ترکیبیں ہو گئی. ایک یہ کہ خود جملے شرط یعنی بر والدہ من کے لیے خبر ہے، خود من مبتدا، ایک قول جو نیچے حاشیے میں لکھا ہے. دوسرا قول یہ کہ برہ ولدہ من کے لیے خبر ہے، خبر جواب. لیکن ایک وہ ترکیب جو اس نے خود کی ہے متن میں یہ کہا ہے کہ من اس میں شرط ہے، محل مرفوع ہے، مبتدا بر فعل و فاعل، ضمیر اس میں فاعل ہے، اور فعل شرط یہ محل مجزوم ہے، والد مفعول به اس کے لیے، اور بر فعل جواب شرط در محل جزم ہے، مفعول به ہے، ولد فاعل و مضاف ہو مضاف الیہ. مجموع دو جملے شرط و جواب در محل رفع و خبر برای مبتدا می باشند. یہ دونوں یعنی بر والدہ برہ ولدہ یہ دونوں بعنوان جواب شرط و خود فعل شرط دو جملے خبر واقع ہو رہے ہیں من کے لیے. واضح ہوا؟ مجموعاً جملے شرطیہ، جملے شرط و جواب خبر ہے من کے لیے، ایک قول جو متن میں ہے. دوسرا قول یہ کہ برہ بر والدہ یہ ہے خبر برائے مبتدا. تیسرا قول یہ ہے کہ ولدہ برہ ولدہ یہ ہے مبتدا کے لیے خبر. مضاف میں تعریف کی ہے صفحہ نمبر 109 پر. کہتے ہیں ہمانگونے کے قبل اشارہ شد، جس طرح پہلے اشارہ کیا گیا ہے کہ یکی از ترکیبات غیر تام کے در کلام عرب کار برد بسیاری دارت ترکیب اضافی. کہتے ہیں کہ کچھ ترکیب کی قسمیں تھی، ہم نے پہلے اشارہ کیا تھا. ترکیبات غیر تام، ترکیبات غیر تام کی ایک قسم جو ہے ترکیب اضافی ہے. خود ترکیب غیر تام کلام عرب میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. اس ترکیب کو، اس ترکیب میں پہلے جز کو ہم مضاف کہیں گے، دوسرے جز کو مضاف الیہ کہیں گے. مضاف عامل ہے اور مضاف الیہ مضاف الیہ اس کے لیے معمول واقع ہو رہا ہے. وہ آن رہا جر نہیں دیا ظاہر مضاف. البتہ یہاں دو مذہب اور بھی ہیں کہ مضاف الیہ کیوں مجرور ہوتا ہے. ایک مذہب تو یہی ہے جو انہوں نے بیان کیا کہ خود عامل لفظی مضاف ہے جو اس کو مضاف الیہ بنا رہا ہے، جو جر دے رہا ہے اس کو. ایک یہ. نمبر 2 حرف جارہ مقدر ہے جو مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان میں وہ جر دے رہا ہے. البتہ اس قول پہ اعتراض یہ ہے کہ مثلا اس میں فاعل جب اپنے مفعول کی طرف، اپنے معمول کی طرف اضافہ ہو تو وہ اضافت لفظی ہے، اور اضافت لفظی میں تو حرف جر ہوتا ہی نہیں ہے مقدر. تو حرف جر تو فقط اضافت معنوی میں مقدر ہوتا ہے. تو پھر اس مثلا خاتم مثال فضتین یا مسلمو مصرن یا مصرع دونوں صحیح ہے. تو اس مصرن کو کس نے جر دیا ہے؟ اگر کہتے ہیں کہ یہاں ایک اور مقدر چیز ہے تو وہ حروف جارہ وغیرہ من یا فی وغیرہ، یہ تو اضافت معنویہ کی قسمیں ہیں نا، اضافت لفظیہ کی. ھذا یوم الفصل.
حاضہ مبتدا یوم مضاف و خبر اور الفصل مضاف الیہ. توجہ در ترکیب اضافی تنوین و نون عوض تنوین از مضاف حذف بشود. یعنی مضاف سے ایک تو تنوین ہٹا دی جائے گی اگر اس پر تنوین ہے، اگر تنوین کے بدلے میں کوئی نون ہے تو اس نون کو بھی ہٹا دیا جائے گا. جس طرح غلام و زیدین، غلامان تھا، ہم نے اضافہ کرنا چاہا غلاما کو زید کی جانب تو کہیں گے غلامان میں نون کو ہٹا دیں، دو زید کے غلام، ضاربو زیدین یا ضاربو مثلا مسلمو مصرا بسی مسلم. اضافت کی کتنی قسمیں؟ اضافت کی دو قسمیں، لفظی اور معنوی. اضافت لفظی کیا ہے؟ اضافت لفظی یہ ہے کہ وہ اضافت جس میں صفت اپنے معمول کی طرف اضافہ ہو، وہ اضافت جس میں صفت اپنے معمول کی طرف اضافہ ہو، اس کو اضافت لفظی ہے. خود مراد صفت سے کیا ہے؟ مراد صفت اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل وغیرہ ہے. یہاں لکھا ہے حاشیہ نمبر 3 میں، کہتے ہیں کہ ہاں تیسرا قول میں نے بیان نہیں کیا. تیسرا قول یہ تھا اس میں کہ خود عامل معنوی ہے اضافت، وہ جر دے رہی ہے مضاف الیہ کو، بس عامل لفظی بناؤ میں مضاف جو مضاف الیہ کو جر دے رہا ہے یہ ایک. عامل معنوی بناؤ میں اضافت، جس طرح فعل مضارع کو عامل معنوی بعنوان ابتدا رفع دے رہا تھا، یا عامل معنوی بعنوان ابتدا جو مبتدا کو رفع دے رہا تھا، خبر کو بھی رفع دے رہا تھا. یہ 3 اضافت ہو گئے. کہتے ہیں صفت مراد وہ صفت ہے، یعنی وہ کلمہ ہے کہ دلالت بر حدث و صاحب حدث نمائے، جو حدث اور صاحب حدث پر دلالت کرے. مراد کیا ہے؟ اس میں فاعل، مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل وغیرہ. زید ضارب بکرین، زید مبتدا، ضارب خبر و مضاف، بکر مضاف الیہ. اضافت معنوی وہ اضافت ہے جس میں مضاف صفت نہیں ہوتا کہ بے معمول خود اضافہ شدہ باشد. لذا کہتے ہیں غیر صفت مضافت الی معمولہ، وہاں صفت معمولۃ مضافت الی معمولہ، یہاں غیر صفت ہے جو اپنے معمول کی طرف ہے. اضافت معنویہ اس کا نام رکھا جاتا ہے. غلام زید و مصارع مصر وغیرہ. اضافت کے فائدے کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ اضافت معنویہ میں 2 فائدے ہیں. ایک تعریف کا فائدہ ہے، دوسرا تخصیص کا فائدہ ہے. اور اضافت لفظیہ میں تخفیف لفظی کا فائدہ ہے، لفظ کی سہولت کے لیے. یہ 3 فائدے ہوئے. 2 کا تعلق اضافت معنوی کے ساتھ ہے اور 1 کا تعلق اضافت لفظی کے ساتھ ہے. اس عبارت میں دیکھیں فوائد اضافہ ہے. در اضافه معنوی اگر مضاف لمعرفه باشد مضاف نکره از آن کسب تعریف میکند. کہتے ہیں کہ اضافت معنوی میں فائدہ یہ ہے کہ اگر مضاف معرفہ ہے تو وہ مضاف جو نکرہ تھا اسی مضاف معرفہ سے کسب تعریف کرے گا. غلام زیدن، غلام کیا ہے؟ نکرہ ہے. غلام کیا ہے؟ نکرہ ہے. میں پہلے وہ جملہ پھر دوبارہ دہراتا ہوں. کہتے ہیں اضافت معنویہ میں اگر مضاف الیہ معرفہ ہو تو وہ مضاف جو نکرہ ہے وہ اپنے مضاف الیہ سے کسب تعریف کرے گا، یا کسب تعریف یا کسب تخصیص. کہتے ہیں اگر مضاف الیہ نکرہ ہو، یعنی مضاف بھی نکرہ ہے اور مضاف الیہ بھی نکرہ ہے، تو در این صورت کیا ہوگا؟ مضاف نکرہ کسب تخصیص مقرر. وہ مضاف جو نکرہ کی طرف اضافہ ہو رہا ہے، ایسا سیدھے سادھے طریقے سے نکرہ معرفہ کی جانب اضافہ ہو تو وہ نکرہ بھی اسی معرفہ سے کسب تعریف کر کے خود معرفہ بن جائے گا. نکرہ کی طرف اضافہ ہو رہا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں یہ نکرہ جو تمام لحاظ سے نکرہ ہے، اب اس کی طرف اضافہ ہونے سے کچھ اس میں احتمالات کم ہو جاتے ہیں جس کی بنا پر قصب تخصیص کرتا ہے، مخصوص ہو جاتا ہے. مثلا غلام و رجلین یعنی امرأہ کا غلام نہیں ہے، اگر یہ نہ کہتے تو پہلے شامل تھا کس کا غلام، مرد کا، عورت کا وغیرہ. ولی فائدہ اضافت لفظیہ، اضافہ لفظیہ فقط تخفیفی کہ از حذف تنوین یا نون عوض تنوین در مضاف حاصل بھی شود. یعنی مضاف سے آپ اگر تنوین کو حذف کر دیتے ہیں یا عوض تنوین میں جو نون آتی ہے اس کو اگر حذف کر دیتے ہیں تو حقیقت میں یہ لفظ میں ایک تخفیف حاصل ہو جاتی ہے
اور اسی وجہ سے اسے ہم اضافت لفظیہ بھی کہتے ہیں، اور یہ اضافت لفظیہ کا فائدہ ہے۔ جملہ مضاف الیہ، گاہی جملے کہتے ہیں کبھی جملہ جو ہے مضاف الیہ واقع ہو جاتا ہے، داری صورت محلا مجرور ہو جاتا ہے۔ ھذا یوم لا ینطقون، ھذا مبتدا محلا مرفوع، یوم مضاف ہے اور خبر ہے یوم کے ھذا کے لیے، اور چونکہ اضافہ ہو رہا ہے لا ینطقون کی طرف، چونکہ لا ینطقون فعل فاعل اور پورا یہ جملہ محلاً مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے یوم کے لیے۔ اسم فعل کہتے ہیں اسم فعل وہ اسم ہے جو فعل کی معنی میں ہوتا ہے اور فعل کی طرح عمل کرتا ہے، لیکن فعل کی دوسری خصوصیات اس میں نہیں ہوتی۔ اسم فعل کی تین قسمیں ہیں، یا وہ اسم فعل ہے جو ماضی کی معنی میں ہے، یا فعل مضارع کے معنی میں ہے، یا فعل امر کے معنی میں ہے۔ فعل ماضی کے معنی میں ہے مثال ہیہات شتان وغیرہ، سرعان، یہ تین ہیں۔ ہیہات بعود کے معنی میں دور ہو گیا، شتان افترق کے معنی جدا ہو جانا، سرعان یہ جلدی کی، سروا کے معنی میں۔ اسم فعل مضارع مثلا اوہ بیزارا، میں متنفر ہوں، اتزجر وغیرہ۔ اسم فعل امر مثلا رویدہ یعنی مہلت دو، بل ہے چھوڑ دو، دونک پکڑو اس کو، ہا بھی پکڑو، حی حل لے آؤ، علیک ضروری ہے تجھ پر یا واجب ہے تجھ پر، یا ہمیشہ اس کے ساتھ رہو، حلم یعنی لے آؤ۔ یہ سوالات ہیں اور ان سوالات کے جواب دیجئے اور ہماری بات اسی پہ تمام ہو جائے گی انشاءاللہ۔ باقی جو توابع کی بحث ہے وہ آئندہ گفتگو میں ہم شروع کریں گے۔ سوالات یہ ہے، سوال یہ ہے الف بے پرسش ہے یزید پاسخ دی، اس میں مبالغہ تعریف کرنے و عمل عام ذکر کنی، اس میں مبالغہ کی تعریف کرتے ہوئے اور اس کا عمل جو بیان کریں، ذکر کریں۔ نمبر صفت مشبہ کیا ہے اور اس کا عمل کیا ہے۔ نمبر 3 اسماء شرط کی خصوصیات کون سی ہیں اور اسماء شرط کی خصوصیات کو ذکر کریں اور توضیح کے ساتھ بیان کریں۔ تمییز کیا ہے اور عامل اس کا کیا ہوتا ہے۔ البتہ تمییز کے بارے میں شاید گفتگو ہاں ایک بس 2 جملے تھے جو رہ گئے۔ عامل در تمییز، در بحث تمییز گفتیم کہ عامل در تمییز رافع ابہام ذات ہمان ذاتیس کہ بوسیلہ تمییز ابہام آن برطرف شدہ ہے۔ البتہ یہ بحث کرنے کی یہاں ضرورت نہیں تھی چونکہ یہ بحث پہلے ہو چکی ہے، فقط وہ بعنوان اسمہائی عامل، یہ تو ایک حصہ تھا نا جو انہوں نے بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ تمیز کی بحث میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ عامل در تمییز رافع، چونکہ تمیز کی 2 قسمیں تھیں، رافع ابہام از ذات یا رافع ابہام از غیر ذات۔ رافع ابہام از ذات کے لیے تمییز کا عامل وہی ذات ہی ہوتا ہے جو اس کو یعنی عمل کرتا ہے اور ابہام کو دور کرتا ہے۔ تو یہ بھی سوال انہوں نے بیان کر دیا، اقسام اضافت لفظی اور معنوی اور ان کی خصوصیات بیان کریں کیا کیا اور فائدے کیا ہیں۔ نمبر بے یعنی بے ترکیب کریں، ومن اصدق من اللہ حدیثا کل نفس بما کسبت رہینۃ قل ہلم شہداءکم اینما تکونوا یدرککم الموت ان اللہ عدو للکافرین من يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما واذكروا الله اذ كنتم قليلا من لا يرحم الناس لا يرحمه الله قال الامام الحسن من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتة جاہلیہ۔ اور یہی فرمان جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم يعرف امام زمانی مات میتۃ جاہلیہ، اور مختلف الفاظ کے ساتھ ہے۔ برائے مطالعہ صفحہ نمبر 112 میں یہ 4-5 چیزیں لکھتے ہیں، 5 اصطلاحات ہیں، اس کو واضح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اسم الفاعل، اس کی تعریف یوں کرتے ہیں ما دل علی حدث وفاعلہ علی معنی الحدوث، اس مفعول کو یوں بیان کہ ما دل علی حدث ومفعولہ مصدر اسم للحدث الذي اشتق منه الفعل
اس میں تفضیل ما دل علی موصوف بزیادت علی غیرہ، صفت المشبہ کا ما دل، یوں اس کی تفسیر کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، ما دل علی حدث وفاعل علی معنی الثبوت. بس اس میں فاعل اور صفت المشبہ میں یہی ایک فرق ہے، علی معنی الثبوت علی معنی الحدوث. علی معنی الثبوت صفت مشبہ میں، علی معنی الحدوث اس میں فاعل میں ہے. لیکن چونکہ برادران کے ساتھ، آپ لوگوں کے ساتھ طے یہی ہوا ہے کہ غرر الحکم میں یہ تمام جو مباحث ہیں اس کی تھوڑی سی جانچ پڑتال کریں، اس میں فاعل ڈھونڈیں، اس میں مفعول ڈھونڈیں، صفت مشبہ ڈھونڈیں. مثلا آپ مبالغہ ڈھونڈیں، اور اسی طرح حروف مشبہ بالفعل، حروف عاطفہ، حروف، یہ سب چیزیں آپ ڈھونڈیں گے غرر الحکم سے تو آپ کو بہت زیادہ چیزیں مل جائیں گی، حروف مشبہ بالفعل، حروف جارہ وغیرہ ذالک. بہرحال اگر کتاب یہاں ہوتی اور یہ آپ لوگ میرے ساتھ طے نہ کرتے تو میں یقیناً تمام ابحاث میں خود اس کتاب مقدس سے ذکر کر دیتا آپ کے لیے، لیکن یہ بات میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں، اور چونکہ آپ سے طے یہی ہوا ہے آپ ہی خود مراجعہ کریں. باقی رہا مسئلہ توابع کا، انشاءاللہ اس کو آئندہ جلسے میں بیان کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.